سب گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شہادت تو ایک منصب ہے، یہ تو ایک نصیبہ ہے، تو اس کے اوپر رونے دھونے کا کیا ہے؟ یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، پٹنا پٹانا رونا، ہوئے مر گئے جی کربلا والے بھوکے پیاسے۔ استغفر اللہ، یہ کیسی تم بات کر رہے ہو؟ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ آج تک بھوکے پیاسے ہم اس لیے سبیلے لگا رہے ہیں، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کو جنت میں رزق دیا جاتا ہے، یہ تو صاف قرآن کا انکار ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے رستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ قرآن تو اتنا بھی کہنا پسند نہیں کرتا کہ تم انہیں عام مردوں کی طرح سمجھو، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے تو بے شعورے کہتے ہیں جی بس مر گیا تو مٹی ہو گیا جی بس ختم جی۔ یہ بات ہے بے شعوروں کی، جن کو شعور ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ تو رہا ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ کچھ کافر کہتے تھے جی بندہ مر گیا مٹی ہو گیا کچھ بھی نہیں، بس جی قبر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ڈرا رہے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے ہی ہیں عقیدے والے، بھائی یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں وہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا شہید زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ رزق زندہ کھاتا ہے یا مردہ؟ زندہ کھاتا ہے نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کی نفی ہے۔ کوئی کہے جی مرنے کے بعد قبر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ یاد رکھو 4 عالم ہیں۔ پہلا عالم تھا عالم ارواح، وہاں پر صرف ہماری روحیں تھیں، اور دوسرا عالم ہے عالم دنیا، یہاں روح کے ساتھ اللہ نے جسم لگا دیا، آنکھیں لگا دی، یہ عالم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد وہاں پر روحوں کے ساتھ ثواب و عذاب کا تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد ہے عالم بقا، چوتھا عالم، پھر وہاں پر ثواب و عذاب کا تعلق جسم روح دونوں کے ساتھ ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ اگلا عالم ہے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہی جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی حدیث مبارکہ ہے، قرآن کی آیات ہیں، کافروں کے بارے میں بتایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، 24ویں پارے کی آیت ہے، صبح و شام اللہ فرماتے ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو کس پہ آگ پیش کی جانی اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہ تو ساری قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، شہید زندہ ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا شاہ جی آپ تو حسنی حسینی سید ہیں، آپ حضرت حسین کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو شاہ جی نے برجستہ جواب دیا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ کوئی زندہ کا بھی ماتم کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، تو تم کہتے ہو ماتم کرو۔ ماتم مردوں کا ہو سکتا ہے، شہداء کا نہیں ہو سکتا۔ کسی کا باپ گھر میں زندہ بیٹھا ہو، وہ باہر آ کر سینہ کو بھی ہائے ابا مر گیا، ہائے ابا، وہ کہے تیرا باپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے گھر میں۔ کسی کے کہنے پہ اتنا یقین ہے، ارے قرآن پہ کیوں نہیں یقین؟ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے دنیا سے اعلیٰ زندگی کے اندر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ شہادت تو ایک مقدر ہے، یہ تو ایک نصیبہ ہے۔ ہاں، خاتون احد کا جس کو میرے محبوب نے لقب دیا، وہ خاتون جس کے 4 جوان بیٹے شہید ہوئے، شوہر شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، اور میرے محبوب نے اس کو خاتون احد کا لقب دیا۔ لوگ آئے افسوس کرنے کے لیے، کہا کوئی ادھر منہ بنا کر نہ آئے، کوئی ادھر افسوس کرنے نہ آئے، مجھے مبارکباد دینے آئے۔ کتنی عظیم ماں ہوں، 4 بیٹے جس کے شہید ہیں، کیسی بیوی ہوں جس کا شوہر شہید ہے، کیسی بہن ہوں جس کا بھائی بھی شہید ہے۔
حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کے درندوں نے جسم کے ٹکڑے کیے، لوگ تعزیت کے لیے آئے۔ میں خبردار کوئی یہاں رونے دھونے کی بات نہیں، مبارکباد دینے کے لیے آؤ کہ میرا بیٹا حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان ہوا ہے، میں بھی ایک شہید کی اماں بن گئی ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں ہم نے عجیب مزاج قوم کا بنا دیا، تو یہ تو ایک نصیبے کی بات ہے، یہ تو خدا سے مانگنے کی بات ہے، اللہ سب کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے ہیں،